بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں، جو اعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو تسبیحات، جو وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو تعلیم کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں ویوز آئیں، آپ کمنٹ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ کوشش، یہ ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی ایسی نعمت ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچ سکے، تو اگر آپ وہ نعمت اپنے تک محدود رکھتے ہیں تو آپ بخیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا پانی جو ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، چلتا ہوا پانی جو ہے وہ صاف ہے۔ اس لیے اگر آپ کے علم سے یا آپ کے کچھ پاس ہے یا آپ کے پاس دولت ہے، کسی مخلوق کے کام نہیں آ سکتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، جو اعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں، جو تسبیحات آپ کو بتاتے ہیں، اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنا کام کر دیا، آگے اللہ نے آپ کے دلوں میں ہماری بات اتارنی ہے۔ اللہ نے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تاثیر آپ کو اللہ نے دینی ہے۔ آج ہم آپ کو شب معراج کا ایک بڑا پیارا وظیفہ، امام سجاد کا بتایا ہوا وظیفہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا مقصد دنیا داری نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو یہ چیز نہ بتائیں۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے، ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جن کے پاس علم تھا، روحانیت کا علم تھا، انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، اور وہ علم اپنے پاس لے کر دنیا سے چلے گئے۔ ایک ذرہ برابر بھی انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو مطلب ان کا جو علم تھا وہ نافع نہیں تھا مخلوق کے لیے۔ اب ہمارے پاس بھی کوئی اگر بندہ آتا ہے تو ہم اسے کوئی چیز بتاتے ہیں تو ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ارد گرد کوئی بندہ ہے، پریشان ہے، مشکل میں ہے، کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، تو تم اسے آگے بتا سکتے ہو۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو تم اس میں دیر نہ کرو۔ خیر الناس من ينفع للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جو خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے۔ تو ناظرین، ابھی شب معراج آ رہی ہے، ایک بڑی برکت والی رات آ رہی ہے، تو ہم اس کا وظیفہ، اس کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو چیز ہمیں پتہ ہے وہ ہم مخلوق خدا کو پہنچائیں، اللہ کی مخلوق کو بتائیں۔ ہمارے بتانے سے اگر کسی کا مسئلہ، کسی کی مشکل اور کسی کی پریشانی حل ہو جاتی ہے تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا امام، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو شب معراج میں کرنے والا ہو۔ تو امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالی شب معراج کی رات کو بہت سارے فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے کہ
کہ جاؤ دیکھو کون کون میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کو کثرت کے ساتھ آقائے دو جہاں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ یا امام کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص، تم شب معراج کی رات کو 2 رکعت نفل برائے حاجت یہ پڑھ کر اس کے بعد سورۃ رحمان 7 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ دعا کرو۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو جو شخص یہ عمل کرے گا، اس کی جو بھی جائز حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اگر امام نے فرمایا ہوا ہے تو 100% آپ کا یہ مسئلہ، آپ کی یہ مشکل حل ہوگی۔ اب آپ اس دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ 27 رجب کے روزے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو بندہ دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی رات عبادت میں گزارے، تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 برس کی شب بیداری کی، اور وہ رات 27 رجب کی رات ہے۔ اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو آپ چاہے تو اس کے دن کا روزہ بھی ضرور رکھیں، بڑا اجر و ثواب والا دن ہے، اور رات بھی بڑی بہت فضیلت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔